اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، 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 سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ دوستان ذی وقار تشریف فرما ہو چکے ہیں سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دوران، مخلص فی اللہ، صاحبزادہ والی شان، صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، انشاءاللہ تعالی آپ ان کا خوبصورت خطاب ذیشان سماعت کریں اور اس کے بعد خصوصی دم اور دعا ہوگی۔ تمام آپ سے گزارش ہے جہاں جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، سبھی اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، جہاں جہاں بھی آپ کو یہ جگہ بیٹھنے کی ملتی ہے وہاں پہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور سماعت کیجئے سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، صاحبزادہ والی شان، صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، جس کو بھی شفا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ زندگی کے دو خوبصورت مشن ہیں، ایک تو خوف خدا میں مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور دوسرا عشق مصطفیٰ میں تاجدار ختم نبوت کی باتیں کرنا۔ آپ یقین کیجئے ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ نیچے حالوں میں دیکھ کے ہوں جو زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہیں، زیادہ مشکل میں ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے سے قاصر ہیں، اتنے زیادہ لاچار ہیں کہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر اپنا قدم بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ بس یہی سہارا اگر اللہ تعالی ہم پہ کرم کرے تو ہم دنیا کا چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں دنیا داری میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اگر محتاج کرنا تو صرف اپنا اور اپنے حبیب کو محتاج کر لینا۔ یہ عجیب سی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ آپ اتنی دیر سے اتنے وقت سے صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طول و عرض پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر سے جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ دربار ایریا پلاوڑا شریف آتے ہیں۔ ہر رنگ ہر نسل کا شخص یہاں موجود ہے۔ بس آپ کی سماعتوں کی نظر میں ایک خوبصورت بات، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، ایک خوبصورت بات جو کر کے آپ کو دم کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ جو چیز عقل اور دنیا داری کی
سمجھ میں نہ آ سکے، اس کو کہتے ہیں کرامت، اس کو کہتے ہیں خدا کا کرم۔ اب ایک انسان ہے جس کو جگر کا کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے اور موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو پھر نتیجہ خیز کیا ہے کہ اس کو ہاں ہے تو بہت تکلیف دہ علاج، ایک سر کا درد بھی انسان کے لیے کئی ہزار دردوں سے بڑا درد ہوتا ہے، لیکن جو شخص ایسی موذی مرض میں مبتلا ہو، صرف یہ سمجھنے کی بات ہے، موذی مرض میں مبتلا ہو، جس طرح مثال کے طور پر ایک انسان کے ساتھ حادثہ ہوا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حادثے کے اندر اس کی کمر کی بیک بون ٹوٹ گئی۔ یہ پوری دنیا، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے مریضوں کا کوئی علاج نہیں، نہ تو ہے اور نہ ہی ایجاد ہوا۔ اس دور جدید کے اندر آج تک آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کبھی نہ سنا، نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو شخص معذور ہو گیا، جس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی اور پھر وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ یہ دنیا کی عقل سے سمجھ سے باہر ہوتا ہے، کتنے زیادہ اس کا مشکل آپریٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اب پوری زندگی لائف ٹائم آپ نے یا تو ویل چیئر پہ گزارنا ہے یا اسٹیچر پہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ حصہ جسم کا آدھا حصہ بے جان ہو چکا ہے، اس کے اندر طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، انسان مایوسیوں کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور دل کے اندر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے اللہ میں اب تو اپنی محتاجی میں ہوں، اے اللہ تو اب ہم پہ کرم فرما۔ لیکن جب انسان دل کے اندر سے ہو کر آنسو بہاتا ہے یا اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ میں ایک شخص سے ملا ہوں، وہ باغ سے آیا ہے اور بڑی خوبصورت باغ، آپ کی سماعتوں کی نظر باغ کشمیر سے آیا ہے، خواجہ نوید ان کا نام ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ حادثے کے اندر ان کی بیک بون ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کو سر پہ بھی چوٹ لگی، اور یہاں آئے صوفی بصفا یہ جوان، آپ دیکھ سکیں کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جو ہی کمر کی ہڈی ٹوٹی تو معذور ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا۔ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظر کے سامنے یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے 5 دم کروائے اور چوتھے اور 5ویں دم پر اب چل کر آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر پہ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اللہ کا کرم دیکھ کے ہاتھ دونوں اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، یہ اللہ کا کرم ہے نا؟ تو سب پہ ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ اب دیکھیں یہ جوان اب اپنے قدموں پہ چلتا ہے، اپنے ہوش سے، اس کی محتاجی دنیا سے ختم ہو گئی، صرف یا تو خدا کے سامنے ہو گئی یا تاجدار مدینہ کے سامنے ہو گئی۔ اس لیے یہ میں پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کہہ رہا ہوں، جس کو خدا بلائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے خدا نہ بلانا چاہے وہ کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ در درویش کا اصول ہے کہ رب کے حکم کے بغیر اگر بندہ ایک سانس بھی لے نہیں سکتا تو بلا ہزاروں مائلز کا سفر کر کے دنیا بھر سے لوگ کیسے دربار عالیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں۔ میں نے مانا ہے ہمیں واعظ و نصیحت کے اندر بھی بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں، بڑی تبلیغ کی باتیں ملتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کاش ہم لفظ بیان تو کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر جو لفظ ہم بیان کرتے ہیں اس پہ عمل کریں تو پھر خدا بھی راضی ہوتا ہے اور خدا کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔
कितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, अनगिनत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये ताजदारे मदीना का मुझ पे करम है, मेरे मुर्शिदे हुजूर गौसे पाक की मुझ पे फैज़े करम है कि ये सारे लोग अल्लाह के करम से मुझसे मुलाकात करके अपना दर्द सुना के जाएंगे। वही दर्द मैं बारगाह रब में के आगे इल्तिजा करूंगा, उस दर्द का मुदाफ़ा होगा। बीमारी होगी तो शफा होगा, गम होगा तो खुशी होगी, कोई तकलीफ होगी तो आसानी हो जाएगी। लेकिन अब कोशिश कीजिए, अकल को तसव्वुर कीजिए, इतने हजार बंदा देख नहीं सकता, जहां तक नजर जाती है हद नगाह एक लोगों का जम्मे गफीर है, इससे नीचे हालों में भी जम्मे गफीर है। लेकिन एक एक बंदे से बेगर्ज व बेलालच मिलने का मकसद क्या है कि ये खुदा के बंदे हैं। रब कहता है मैं कुरान ज़मीन हो आसमां में मैं कहीं नहीं रहता, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। पता नहीं कोई दुख हमारा हुआ, सिंध के किसी आखिरी जगह से आया, कोई दुख हमारा हुआ कश्मीर की आखिरी बॉर्डर से आया, कोई दुख हमारा हुआ बलूचिस्तान से आया, कोई दुख हमारा हुआ यूरोप या इंग्लैंड से आया, अपना दर्द सुनाने के लिए आया। ये वो जगह है जहाँ मोहब्बत भी दी जाती है और साथ रब से शफा कर लेकर भी दी जाती है। इसलिए आप आए हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत देर से तशरीफ रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं चुप करें ता मोती मिलन, सब्र करें ता हीरे, पागला वांगू शोर मचावें ना मोती ता ना हीरे। इसी जिसने सब्र किया वही कामयाब हो गया, उसी का रास्ता जो है वो कामयाबी की तरफ चल पड़ा। आपने सब्र से यहाँ बैठे रहे और ज़रूर इस सब्र का आप बदला पाएंगे। ये जवान जो आपके सामने मिला है, इसकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजर जाती, पूरी लाइफ, जिंदगी के सारे लम्हात इसके व्हील चेयर पे गुजर जाते। अल्लाह के बंदों की बारगाह में आकर अगर इसने 2, 4, 5 घंटे इंतजार कर लिया तो हमेशा की शफा पा ली। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। बस आपको समझाने के लिए वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। उसके लिए काफी है कि ये शख्स पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बैठा, आज अपने कदमों पे चलता है, अपने पाँव अपनी मजदूरी काम करता है, किसी की मोहताजी से हटा लिया, कुछ लम्हे दरे दरवेश पे बैठा रहा, कुछ घंटे अल्लाह वालों की कुर्बत में बैठा रहा। जितना टाइम यहाँ आप तशरीफ रखते हैं खसारा नहीं, फायदा ही फायदा है। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा लेट होने से हमेशा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी देर होने का मकसद जो लोग आपको कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, न जाने कान सी मर्जों के अंदर मुब्तला होते हैं, कान सी चीज़ों के अंदर मुब्तला होते हैं। लेकिन जितना देर सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे मोहब्बत से बैठे रहते हैं, चाहत और उल्फत से बैठे रहते हैं, इतना टाइम करम और मेहरबानियाँ होती रहती हैं, इतनी शफाएं होती रहती हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब शफा का वक्त आता है, आप अपने अपने सरों पे हाथ रखते हैं, मैं दम करता हूँ, मेरा खुदा शफा अता फरमा देता है। ये बड़ा कीमती लम्हात होते हैं। बस आखिरी बात करके आपको मैं दम करूँगा। उमर फारूक एक शख्स हैं और वो ज़िला चकवाल से खानेवाल से आए हैं और बहुत दूर से आए हैं। ये बच्चा बहुत दूर से आए हैं और ये बड़ी तकलीफ़ के अंदर, बड़ी मुसीबत के अंदर, बड़ी परेशानी के अंदर के ट्यूमर था और ये ट्यूमर था, खा पी कुछ नहीं सकते थे और उल्टी करते थे। जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो नज़र पे असर होता है, साथ में बंदा खा पी कुछ नहीं सकता है। ऑपरेशन के लिए बोला था कि आप ऑपरेशन होगा, अब तुम माजूर होगे, लेकिन ये सूफी बसफा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आया, अल्लाह तबारक ताला से
شفا من جانب اللہ ہے، بندہ نہیں دے سکتا، تو میں نے اسے رب کے کرم سے اسے 4 دم کیے، پھر یہ 11ویں شریف پہ حاضری تھی اور جا کر واپس گیا، تکلیف و دکھ و غم ختم تھے، جا کر چک کر آیا۔ آج عقل بھی حیران ہے، عشق بھی پریشان ہے۔ آج عقل نے بھی یہ دیکھ لیا کہ عقل والوں سے بھی چک کر آ لیا، اس کے دماغ کے اندر سے برین ٹیومر ختم ہو چکا، اللہ نے اسے مکمل شفا عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت کی بات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مانا ہے اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ، کانٹے تو کچھ چن لیے گزرے تھے جدھر سے ہم۔ یاد رکھ لیجیے پوری تاریخ انسانیت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے میں جہاں جہاں گیا ہوں، یہ تاجدار مدینہ کا فیض ہے، جس کو بھی میں نے دم کیا میرے رب نے اسی کو شفا عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ سینے کے اندر صرف خوف خدا تھا، دنیا نہیں تھی، اور پھر عشق مصطفیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ، یہ جوان دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ برین ٹیومر کے اندر، ایسی مرض کے اندر، دماغ کے اندر ٹیومر تھا، آج اللہ نے یہ شفا اسے عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی دہلیز پہ پہنچنے کے لیے۔ کاش ہم نے کوشش کیا، ہم 4-5 کرائے کے بندے بلا لیتے ہیں، ادھر بٹھائے ادھر بٹھائے اس سائیڈ پہ بٹھائے، اور وہ پرانی کہانیاں اور تعریفوں کا سمندر باندھ دیتے ہیں۔ بھلا تمہارے باپ دادا کے اندر کرامت تھی، تم کہاں چلے گئے ہو؟ اور وہی کرامت، وہی باغ ہے، آج اسے ویران کیے ہوئے کیوں اس کی کہانی سنا رہے ہو؟ اور تم بھی اس باغ کی لیے اپنا خون جگر دو، تاکہ یہاں سے پھول کھلیں اور لوگوں کی اس کی مہک پہنچے۔ ہم نے صوفی مصطفیٰ، میں صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی نسل سے ہوں۔ اگر انہوں نے، لوگوں نے ان سے شفا پائی تو یہ شفا کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا ہی بڑھتا گیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ یہی سلسلہ میں آپ کو سماعتوں کے نظر اس لیے کہتا ہوں، نہ تو کرامت کے ہی چلی گئی اور نہ تو فیض کے ہی چلا گیا۔ کاش ہمارے سینوں کے اندر صرف دنیا کی محبت چلی گئی۔ ہم دنیا بڑے لوگوں کو دیکھ کر سمٹ جاتے ہیں، اپنے چہرے کھل جاتے ہیں، کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو خوف میں ہو جاتے ہیں، نہ جانے سے کون سی موذی مرض لگی ہوئی ہے۔ یہ مرض ہمیں کہیں نہیں لگ گئی، یہ تو ہمیں تاجدار مدینہ نے سکھایا نہیں تھا۔ میرے تو آقا غریبوں میں کھڑے ہوتے تھے، میرے آقا بیماروں میں کھڑے ہوتے تھے، میرے آقا پریشان حال لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے، میرے آقا دیوانوں میں کھڑے ہوتے تھے، میرے آقا غریبوں کی سب میں کھڑے ہوتے تھے۔ کاش یہ سنت رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کی داس رسی کہیں سے نہ کی جائے، وہ میرے آقا کی طرف جاتا تھا، حضور اسے محبت دیتے تھے، حضور اس کے لیے دعا کرتے تھے، رب اس پہ کرم کرتا تھا، حضور ان سے ملتے تھے۔ ہم اصل سنت تو یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے لوگ دنیا سے پریشان حال ہو کر، تکلیف زدہ ہو کر اللہ والوں کی طرف جائیں، تو وہ چاہے کسی رنگ و نسل کا ہے، کتنا غریب ہے، کتنا لاچار ہے، جب ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیں گے، وہاں میرا خدا بھی خوش ہوگا اور میرا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ اصل دین کی جو یہ ہے، ہم بالکل ایک چھوٹی سی جگہ پر محدود ہو گئے، ہم صرف لفظوں کے اندر محدود ہیں، کہانیوں کے اندر محدود ہیں۔ خدا را ان کہانیوں سے ہٹیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں جو 23 سال ہو گئے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے، بادشاہوں سے لے کر میں نے فقیروں کو دیکھا، دنیا کے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات نہیں کی۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لوں، اس کی وجہ یہ ہے بڑا ہے تو میرے رب کی ذات ہے،
اور کرم مصطفیٰ جان رحمت کا مجھ بھی موجود ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اس لیے اللہ نے ہمیں غریبوں کے لیے پیدا کیا ہے, بے سہاروں کے لیے پیدا کیا ہے, لاچار لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے, پریشان حال لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے, جن کا کوئی سہارا نہیں. آؤ میرے پاس آؤ, میں بیٹھوں تجھے دکھاؤں کہ درد کسے کہتے ہیں. اور تجھے میں جاگتی ہوئی راتوں کو دیکھوں کہ لوگوں کے اندر آنسوں کا کیا سمندر ہے. اور تجھے میں دکھاؤں کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہیں. اور میں دکھاؤں یہ ڈاکٹروں اور حکیموں اور طبیبوں سے کتنے زیادہ مایوس ہوئے ہیں, اور کس حد تک انسانوں کو یہ جنات اور جادو سے لوگ مارے ہوئے تکلیف میں ہیں. یہ بے موت مر رہے ہیں, یہ خوف کے اندر, تکلیف کے اندر ان کی راتیں گزرتی ہیں, ان کے دن گزرتے ہیں. آؤ تاجدارے حضور کے غلام ہو تو پھر حضور کے غلاموں سے محبت کرو, تاکہ اس دنیا میں بھی تجھے صلہ ملے اور محشر میں بھی صلہ ملے. یہ پیغام صرف میں آپ کی سماعتوں کے نظر اس لیے کیے جا رہا ہوں. یاد رکھ لیجئے, یہ روشنی ہمیں اندھیرے سے دور کرتی ہے. اس اندھیرے کے اندر بیٹھ کر ہم روشنی کی تعریف تو کرتے رہیں, لیکن روشنی نہ ہو تو پھر وہ زبان کی تعریف ہے. جب ہمیں آنکھوں سے یہ اندھیرا جڑتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر اسے تھوڑا دور چلے جائیں گے تو اندھیرا ہے, اگر قریب آ جائیں گے تو روشنی ہے. اس لیے اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم رب والوں کے ساتھ آتے ہو تو دنیا کی لاچار پریشان حال مصیبت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہو, جب وہ بارگاہ رب عزت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب کرم کر دیتا ہے, اسے روشنی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائی. انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز, ہر محبت جس طرح ہر ماہ کی دن 10ویں اور رات 11ویں کو 11ویں شریف ہوتی ہے, اور ہر بار جو جس طرح کی محفل ہوتی ہے اسی طرح اسے خوبصورت انداز سے سجائی جاتی ہے. اس بار انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات کو شب معراج ہے, اور انشاءاللہ دربار علی اب لاؤڑا شریف میں سارے تذکرے حضور کے ہیں. وہ کہتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے وہ نبی, کوئی حد نہیں ان کے عروج کی, بلغ اللعاب کمال ہی کشفت و جاب جمال ہی اسدت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. بس حضور کی محبت کی بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہمیشہ محبت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. 3 دم ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو ہوگا, پھر مریضوں کو ہوگا, اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے تو اس ارادے, اس یقین سے اسے پھونک ماریں کہ جو بھی اسے استعمال کرے گا رب اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا. اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے, ابھی شفا کا وقت ہے. اپنے دل کے اندر یہی وقت ہے کہ انشاءاللہ جس رب نے یہاں ہمیں بلایا ہے وہی رب ہمیں شفا عطا فرمائے گا. جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر, جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, شفا رب کے پاس ہے, کسی بندے کے پاس نہیں ہے. اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ اس خاص دم اور دعا میں شریک ہو. اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویل چیئر کے مریض ہیں, خاص دم ہو رہا ہے ان کے لیے. ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں, کیونکہ وہ زیادہ معذور بیمار لوگ ہیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو بھی دوسرے خاص دم میں آپ شریک ہو جائیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے جو اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا, اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرے دم میں وہ بھی شریک ہو جائے.
اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز اپنے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجئے، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے جو چیز دم کے لیے سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجئے تاکہ اس کو بھی دم ہو جائے۔ تین خاص دم ہو گئے ہیں، اب وہ سلسلہ جو آتا ہے جو محبت والا ہے، ایک رشتہ جو نہ ٹوٹنے والا، نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ سلامت رہنے والا، معیشت کے بعد بھی سلامت رہنے والا رشتہ، اس رشتے کو اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے اور اس رشتے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ روح کا، یہ جسم کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے تو اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ اپنا ہاتھ، مجھے لگتا ہے اے محبت والوں کا ایک سمندر ہے، چاہنے والوں کا ایک سمندر ہے، آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، باہت مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں، جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے۔ ہر مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مراد دے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دے ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ پاکستان پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو پریشان حال مصیبت زدہ لوگ ہیں، جس طرح تو رب العالمین ہے، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت العالمین ہے، ان کی رحمت کے صدقے سے پوری انسانیت پہ اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما۔ جہاں کو بیمار تکلیف مصیبت زدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ جو صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں، جنہوں نے حاضری کے لیے آئے، جو ان کی نیک خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار بیٹھے ہوئے تو تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں شفاء کاملہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال تکلیف زدہ بیٹھا ہوا ہے،
اے اللہ حضور کے صدقے سے اس کی تکلیف کو دور فرما، اے اللہ جتنے بھی چہرے مرجھائے ہوئے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی چہروں پہ اندر بہار لا، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو کسی سے جدا ہے، جو پریشان ہے، جو بے اولاد ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو رزق کے اندر تنگی ہے اے اللہ تو حضور کے صدقے سے اسے رزق عطا فرما، زیادہ رزق عطا فرما، اے اللہ جو جو مراد دے کے آیا ہے، جس جس مصیبت میں ہے اے اللہ اس پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے چلیں، اب اس دنیا سے جب چلیں تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قبر میں سرکار دو عالم کی چہرے کی زیارت نصیب عطا فرما۔ ابھی جو جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ، آمین کہیں ضرور، میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے، آمین 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 آمین۔